یہ میرے والد کی داستان حیات ہے۔ ہم زمیندار لوگ ہیں۔ میرے دادا نے کافی زمین چھوڑی تھی، جس کا تنہا وارث میرا باپ بنا، کیونکہ دادا کی صرف ایک ہی اولاد نرینہ تھی۔ باقی اولادیں جو لونڈیوں باندھیوں سے ہوئی، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ میرے والد کی شادی دادا جان نے 15 سال کی عمر میں کر دی تھی۔ اس وقت وہ صاحب شادی کے مفہوم سے بھی نہ آشنا تھے۔ میری والدہ میرے والد سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ جب میرے بابا جیون ساتھی کے تصور سے آگاہ ہوئے تو والدہ ڈھلتی عمر کے کنارے پہنچ چکی تھی۔ ہم 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لہٰذا ہماری پرورش بہت ناز و نام سے ہو رہی تھی۔ گھر بھی بظاہر پرسکون نظر آتا تھا۔ میری والدہ شریف الطبع خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی والد صاحب سے جھگڑا نہ کیا اور نہ ہی ان کی غیر معقول قسم کی سرگرمیوں پر روک ٹوک رکھی۔ یہ وجہ تھی کہ دونوں کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ امی جان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے دوسری شادی بھی نہ کی، یہاں تک کہ ہم تینوں بچے جوان ہو گئے۔ ان دنوں میں 18 سال کی اور میرا بڑا بھائی 20 سال کا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ ہمارے گاؤں سے کچھ میل دور ایک قبیلہ آباد تھا۔ ہم ان لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بس انہوں نے ہمارا اور ہم نے ان کا نام ہی سن رکھا تھا۔ اس قبیلے میں ایک شادی ہوئی تو میرے بابا جان کو دعوت ملی۔ یہ دعوت انہوں نے بابا جان کو اس لیے بھجوائی تھی کہ وہ علاقے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ چونکہ قبیلے والے بابا جان کو ایک باعزت شخصیت گردانتے تھے، انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور نکاح کے وقت کچھ آدمیوں کے ہمراہ ان کو بھی اندر کمرے میں بھیج دیا کہ آپ نکاح کا اندیا لیں۔ نیز مولوی صاحب نے بھی کہا کہ آپ چونکہ بزرگ ہیں، اس لیے آپ لڑکی سے پوچھیں کہ تم کو فلاں کے لڑکے کے ساتھ رشتہ منظور ہے یا نہیں۔ جب میرے بابا جان نے اس دلہن سے پوچھا کہ تجھ کو فلاں ابن فلاں کے ساتھ یہ نکاح منظور ہے، تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا کہ مجھ کو ہرگز یہ شخص بطور شوہر منظور نہیں ہے، میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں برادری میں شور مچ گیا۔ لڑکی کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں سونت لیں کہ آج ہم اس کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اس نے بھری برادری میں ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس دن اگر بابا جان بطور معزز مہمان موجود نہ ہوتے تو یقیناً وہ دلہن اسی وقت قتل ہو جاتی، مگر قبیلے والے مہمان کی بات کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ بابا جان نے کہا کہ دیکھو بھائیوں، یا تو تم مجھ کو اس شادی میں مدعو نہ کرتے، اور اب اگر تم نے مجھے اس قدر عزت بخشی ہے تو میری رائے کا احترام بھی تم پر لازم ہے۔ تم لڑکی کو قتل نہیں کرو گے، میں اس لڑکی کی جان کی امان چاہتا ہوں، باقی جو شرط تم رکھو وہ مجھے منظور ہے۔ کچھ مردوں نے شور مچایا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسی عورت کی زندگی کی امان نہیں دے سکتے جو اس قدر بے حیا ہے۔ اس کا قتل کیا جانا ہی ٹھیک ہے تاکہ آئندہ کبھی کوئی عورت اس قسم کی جرات دوبارہ نہ کر سکے۔ لڑکے والے خاص طور پر اس بات پر مصر تھے کہ دلہن کے بھائی اس کو فوراً قتل کر کے خود تھانے میں پیش ہو جائیں۔ دلہن کے باپ نے کہا غیرت مند کے لیے پھانسی کا پھندا شجاعت کا نشان ہوتا ہے، کم از کم برادری اور قبیلے والے تو ایسے مردوں پر فخر کرتے ہیں، باقی قانون کیا کہتا ہے اس کی ہم کو پرواہ نہیں۔ بڑا ہنگامہ ہوا۔ بابا جان کسی صورت لڑکی کے قتل کیے جانے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ اس دروازے کی چوکھٹ پر سے ہٹتے نہ تھے۔ بابا جان کے اصرار اور سمجھانے پر بالآخر دلہن کے باپ اور بھائیوں نے کلہاڑیاں نیچے کر لی، لیکن انہوں نے لڑکی کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ بابا جان نے لڑکی کی جان بخشی کے عوض اپنے پلے سے تعاون کی رقم جو انہوں نے برادری کے مشورے سے طے کی ادا کر دی اور دلہن کو اپنے گھر لے آئے۔ سکینہ بڑی خوبصورت تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھتی تو اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ جیسے تاریکی میں دیے کی لو۔ جب وہ بابا جان کے ساتھ گھر آئی تو اس کو دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ میری بہن اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر میں اس کی ہم عمر آئی تھی، مگر ماں کا رنگ سکینہ پر نظر پڑتے ہی سانولا گیا اور وہ دل پر ہاتھ رکھ کر جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ مردہ آواز میں اتنا پوچھا، یہ چھوکری کون ہے؟ بابا جان نے جواب دیا، شہزادی رنج نہ کر، یہ تو 2 دن کی مہمان ہے، آج یہاں رہے گی، صبح ہوتے ہی چلی جائے گی۔ لیکن صبح ہوتے ہی بابا جان نے اس 16 سال کی روپ متی سے نکاح کر لیا اور میری ماں ان کے دل سے ایسے اتر گئی جیسے کوئی اپنے تن سے میلے کپڑے اتار کر پرے پھینک دیتا ہے۔ بابا جان اگر ذرا ہوش مندی سے کام لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔
وہ سکینہ کو اس کے مقام پر رکھتے اور جو مقام اس گھر میں میری ماں کا تھا انہیں اسی پر رہنے دیتے۔ مگر سکینہ کے حسن کا ایسا نشہ تھا کہ وہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ بابا جان کو سوائے اس کے کوئی اور نظر ہی نہ آتا تھا۔ جیسا وہ کہتی تھی وہ آنکھ بند کر کے مان لیتے تھے۔ اب گھر کی مہارانی میری ماں نہیں بلکہ سکینہ تھی، اور میری ماں کی حیثیت اس کے سامنے نوکرانیوں جیسی ہو گئی۔ ماں اس اہانت کو برداشت نہ کر سکی اور بیمار ہو کر پلنگ سے لگ گئی۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور بابا جان کو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اس کے بچوں کی ماں جیتی ہے یا مرتی ہے۔ ماں گھل گھل کر ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی، اور بابا جان انہیں ڈاکٹر دکھانے کے بھی روادار نہ تھے، جیسے وہ خود یہی چاہتے ہوں کہ یہ جلدی ہی اپنی آگ میں جل کر ختم ہو جائے۔ اس پر سکینہ تھی کہ پاؤں زمین پر نہ رکھتی تھی۔ ہم سب کو بھی وہ اپنا نوکر اور غلام ہی سمجھتی تھی۔ ہم جو ناز و نام سے پلے تھے وہ ہم سے اپنے جوتے تک اٹھوانے لگی تھی، اور ایسے چھوٹے موٹے اور گھٹیا کام کرنے کو کہتی جیسے وہ ہماری حیثیت کو گھٹانے کا تہیہ کر چکی ہو۔ اگر ہم اس کا حکم نہ مانتے تو بابا جان ہم کو برا بھلا کہتے اور مارنے تک سے گریز نہ کرتے۔ ہمارا جیب خرچ انہوں نے بند کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو، جو کچھ مانگنا ہو، اپنی چھوٹی ماں سے مانگو، تمہارا جیب خرچ بھی وہی تم کو دے گی۔ برداشت کی حد ہو چکی تھی۔ ہمارے نانا، ماموں اور چاچا بھی نہ تھے کہ ہم ان کے ہاں بھاگ جاتے۔ رہنا نہیں تھا اور بے عزتی نہ سہی جاتی تھی۔ ماں مردہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی بستر پر سسک رہی تھی۔ وہ میرے والد کے ماموں کی بیٹی تھی اور باپ کی طرف سے ترکے میں بہت کچھ لائی تھی۔ اس کے باوجود میرے بے وفا باپ کے ہاتھوں اب کوڑی کوڑی کی محتاج ہو چکی تھی۔ ماں کے تمام زیورات سکینہ کے قبضے میں تھے۔ میری معصوم بہن جب ماں کی ایسی حالت دیکھتی تھی تو رو رو کر دیوانی سی ہو جاتی تھی۔ میرا بھائی قاسم غصے کا بہت تیز تھا۔ بے شک وہ بابا جان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتا تھا، لیکن اس کو باپ کی اس بڑھاپے کی شادی کا بہت صدمہ تھا۔ وہ مجھ کو کہتا تھا کہ آئمہ، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، میں سکینہ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ یہ ڈائن ہے جس نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ اور میں اس کو تسلی دیتی کہ صبر کرو، بابا جان کی زندگی کتنے روز کی ہے، اس کے بعد ہم سکینہ کو خود دیکھ لیں گے۔ ایک دن بابا جان زمینوں کا حساب دیکھنے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہم دونوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں پر آ گئے۔ ہماری زمین گاؤں میں تھی اور گھر 30-40 میل کے فاصلے پر تھا۔ بابا جان نے کہا کہ فصلوں کا حساب کتاب کرنا ہے اور مزاروں میں ان کا حصہ تقسیم کرنا ہے، لہٰذا چند دن یہاں رہنا ہوگا۔ ایک دن گزرا، میں بڑے بھائی قاسم کی بے چینی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ کو سخت مضطرب نظر آتا تھا، جیسے کسی نے شیر کو پنجرے میں بند کر دیا ہو۔ وہ یہاں بابا جان کی پابندیوں کے ساتھ ٹہرنا نہیں چاہتا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے وہ کہنے لگا، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ علاج کرا سکوں۔ اس کا اضطراب اور پریشانی دیکھ کر بابا جان نے قاسم بھائی کو جانے کی اجازت دے دی، مگر تاکید کر دی کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ آنا۔ قاسم چلا گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خوفناک ارادے سے گھر لوٹ گیا ہے۔ رات کو جہاں سکینہ سوتی تھی، آج وہاں میری بہن سعدیہ سو رہی تھی۔ یہ سکینہ کا بستر تھا، اس کا کمرہ تھا، مگر بستر پر سکینہ نہیں بلکہ سعدیہ تھی۔ سکینہ نے اس روز میری بہن سے کہا کہ سعدیہ، تیرا بابا زمینوں پر گیا ہے، بڑی خوابگاہ میں مجھ کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، تم آج میرے ساتھ آ کر سو جاؤ۔ میری والدہ کے پاس ان کی خدمت گار سوتی تھی، لہٰذا میری بہن سوتیلی ماں کے کہنے پر اس کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ نہ جانے قاسم کے دل میں نفرت کی آگ کب سے بھڑک رہی تھی، آج اس کو موقع مل گیا۔ یہ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ باڑے کی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا سکینہ کے کمرے کا رخ کیا اور اندھیرے میں کلہاڑی تول کر اس پر وار کر دیا۔ بہن سعدیہ بیچاری سسکی بھی نہ لے سکی۔ میرا بھائی قاسم اس کو سوتیلی ماں سمجھ کر کلہاڑی سے ٹکڑے کر کے چلتا بنا۔ سویرے نوکر ہانپتا کامتا ہوا آیا۔ بابا جان کو اس نے صورتحال بتلائی۔ ہر طرف اس واقعے کی دھوم مچ گئی کہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا ہے۔ گاؤں میں جب کوئی باپ یا بھائی اپنی بہن یا بیٹی کو قتل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آوارہ اور بدچلن تھی۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ جب سعدیہ
سکینہ پلنگ پر سو گئی تو سکینہ کا ڈر پھر بھی دور نہ ہوا۔ شاید چھٹی حص آج اس کی رہنمائی کر رہی تھی، یا اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی اور سعدیہ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ سکینہ وہاں سے اٹھ کر خوابگاہ سے متصل کمرے میں جا سوئی، کیونکہ وہ کمرہ زیادہ محفوظ تھا۔ شاید قاسم اس کے بعد کہیں ایسی جگہ روپوش ہو جاتا کہ پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکتی۔ ہم زمیندار لوگوں کے بہت سے ٹھکانے ہوتے ہیں، روپے پیسے کی برکتوں سے ایسے معاملات دبا لیے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد لوگ بھول بھال جاتے ہیں کہ کچھ ہوا تھا۔ لیکن قاسم کو یہ اس لیے گوارا نہ ہوا کہ اس طرح اس کی مرحومہ بہن پر انگلیاں اٹھائی جاتی اور اس کو آوارہ اور بچلن کہا جاتا، جبکہ وہ بے گناہ اور معصوم تھی۔ بس وہ خود ہی تھانے حاضر ہو گیا۔ اس نے اقرار جرم کر لیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں سکینہ کو مارنا چاہتا تھا، لیکن دھوکے سے بہن پر وار ہو گیا اور وہ ماری گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ بھائی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، ماں صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب بھی اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے مرتے ہی سکینہ ہمارا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور میں بدبخت یہ سارے صدمات سہنے کے لیے اکیلی ہی رہ گئی۔